ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. کپڑے بہت سفید تھے اور بال اس کے بہت کالے تھے. پھر وہ آنے والا شخص حضور سے بالکل قریب ہو گیا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے لوگ قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، اور یہ اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنے سے ملا دیا اسے، اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانو مبارک پر رکھ دیے. بعض کہتے ہیں کہ اپنے زانو پر رکھا ہو، بعض کہتے ہیں کہ حضور کے زانو اطہر پر رکھ دیا. میں بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جب مرید ہونے گئے تھے تو پیر نے کہا ایسے بیٹھ جاؤ جیسے جبریل امین نے پڑھا. بیٹھ گئے. کہا ہاتھ ایسے رکھ لو جہاں تمہارے نزدیک اس میں رکھنا سمجھ میں آیا، تم بہت بڑے عالم ہو، اچھے آدمی پڑھے لکھے ہو. تو آپ نے پیر کے زانو پر رکھ دیا اور پھر لگا پھر وہ سوال کرنے. سب سے پہلے جو ہے اسلام کو اس نے پوچھا، یعنی سب سے پہلے دین کی گفتگو کہ مل اسلام اخبرنی عن الاسلام. حضور نے بتا دیا. اب مجھے دہرانا نہیں ہے، صرف یاد دلانا ہے آپ کو. حضور نے بتا دیا. کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا، سچ کہا. تو فاروق اعظم کہتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کا مطلب اس کو خود معلوم ہے. پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے بتایا. پھر کہہ دیا صدقت. پھر احسان کے بارے میں پوچھا، حضور نے بتا دیا. یہ سب گفتگو ہو چکی ہے. قیامت کے بارے میں کوئی پوچھا تھا. یہاں حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. وہ نہیں کہا جو یہ کہتے ہیں. فرمایا اس بارے میں جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا. انہیں قیامت کے بعد کیا اس کا مختصر سا جواب یہ نہیں تھا کہ لا علم؟ اور ہمیشہ حضور جو ہے مختصر ہی گفتگو کرتا اور صاف گفتگو کرتا. تو لا عالم کہنا تمہاری حصے میں، حضور نے تو لا عالم نہیں کہا. یہ تمہارے حصے میں آیا ہے، تم حضور کی لا علمی ثابت کرنا چاہتے ہو، اور یہ تمہاری سب سے بڑی بدنصیبی ہے. یہ قدرت کی طرف سے سب کچھ پڑھانے کے لیے آیا، اس سے تم نے کچھ نہیں پڑھا. تم پڑھے لکھے چاہیے ہو. وہ سیدھا سا جواب لا علم ہے. تو پھر اس نے کوئی قریت بھی نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے تو کم از کم قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے. آپ نے قیامت کی نشانی بتا دی، یہ ہوگی وہ ہوگی وہ ہوگی. پھر وہ آدمی چلا گیا پوچھ کر گیا. چلا گیا. جب چلا گیا تب سرکار نے فاروق اعظم سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل یا عمر، عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ بیٹھے تو وہاں جانے کتنے تھے لیکن صرف عمر سے پوچھا. اس لیے کہ فاروق اعظم جو ہے محدث ہے، بہت تاڑ جانے والی کیفیت رکھتے ہیں اور پہچاننے والی نگاہ رکھتے تھے. بڑی دور بھی نگاہ تھی اس بارے میں لوگوں کو پہچاننے میں. تو انہیں سے پوچھا کہ تم نے جانا کہ یہ کون تھا پوچھنے والا؟ کہا نہیں اللہ جانے، اللہ نے نہیں جانا. فاروق اعظم بھی نہیں سمجھ سکے کہ کون ہے پوچھنے والا. کہا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں کہ کون ہے. فرمایا جبریل تھے. یہ جبریل تھے، آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہارا دین سکھانے آئے. اب پتہ چلا کہ دین سیکھنے سے ملتا ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں ملتا. اور لوگ اسی غفلت میں کہ میں تو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان کے گھرانے میں رہا، ہم کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. یہ بہت بڑی غلطی چل رہی ہے. آئے تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے. یہ جو سوال کرتے جا رہے تھے تو صحابہ سنتے بھی جا رہے تھے، سمجھتے بھی جا رہے تھے. بلکہ صحابہ کی تو یہ آرزو تھی کہ کوئی ہوشیار آدمی آئے، ذہین و بیدار مغز آدمی آئے باہر سے کوئی، اور کچھ حضور سے پوچھے تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. اسی تو آرزو کرتے تھے. تو کبھی کبھی بڑے ہوشیار آدمی بھی آتے تھے سوال کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی خود جبریل امین آئے دین سکھانے کے لیے. کہا یہ دین. تو ان کا پوچھنا حضور سے یہ لوگوں کو دین سکھانا تھا، لیکن یہ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں. ڈائریکٹ حضور ہی سکھا رہے ہیں نا، انڈائریکٹ. لیکن حضور کہہ رہے تھے یہ تو جبریل ہے، تمہیں آئے تھے تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو دین میں دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے ایک ادب ہے. بس دین دو چیزوں کا نام ہے.
ایک علم ہے، ایک ادب ہے۔ حضور فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے سکھایا، علم سکھایا اور بہت اچھا علم دیا۔ دوسری جگہ وہیں فرماتے ہیں وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے جسے ادب کہتے ہیں۔ فاحسن تعلیمی تو بہت اچھا ادب سکھایا۔ میں جب ادب دیکھتا ہوں انبیاء کا، اللہ کی کتاب میں، حضور کی حدیث، دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ کتنے با ادب ہے۔ آج جہاں دینی علوم بہت کمزور ہوا ہے، وہاں دینی ادب بھی برائے نام رہ گیا ہے۔ ادب کچھ نہیں، بے ادبی عام ہو چکی ہے، اور قیامت تک جانے کتنی بے ادبی پہنچ جائے گی، کوئی ادب نہیں رہ گیا۔ گھر میں کچھ مل گیا تو مل گیا، اسکول میں کوئی دینی تعلیم نہیں، دینی ادب نہیں، کچھ نہیں۔ کھانے کمانے کا علم جو ہے ضرور اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں ہے، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ علم جو ہے روزی روٹی سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے یہاں بھیڑ بھاڑ ہے، اس لیے کہ روزی روٹی کی فکر سب کو ہے، دین کی فکر کسی کسی کو، سب کو کدھر ہے، کچھ نہیں ہے، کسی کسی کو۔ اس کا رونا خود شاعر مشرق اقبال نے بھی رویا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خوش تو میں بھی ہوں بچوں کی ترقی سے مگر، خوش تو میں بھی ہوں بچوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں پر مگر آ جاتی یہ بھی فریاد۔ میں سمجھتا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہات بھی ساتھ۔ بہت قاعدے سے سن لینا، بچے ہی یہاں اسکول اور کالج سے خراب ہو کے نکل رہے ہیں، یہ ساری بے ادبی وہیں سے سیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بچے جو ترقی کر رہے ہیں پڑھ لکھ کر کے، یعنی عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم سیکھ کر کے، تب میں خوش تو میں بھی ہوں، اور کبھی کبھی میں خوشی میں ہنس بھی لیتا ہوں، لیکن ہنستے ہنستے رونے بھی لگتا ہوں، ادھر ہنسا ادھر رونا آیا، ہنسی کے بعد یہاں رونا ہے مثل قلقلے مینا، کسی نے کہا ہے بے خبر مارا تو کیا بات، کہاں کبھی کبھی ہنستے ہنستے رونے لگتا ہوں، ایسا ہوتا ہے بہت بار، اللہ والوں کو بھی آپ دیکھیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ طاہرہ، کیا کہنا صاحب، ان کے یہاں بھی یہ ملا کہ کوئی بات کان میں ان کے حضور نے کہی تو رونے لگی، اور پھر دوبارہ کان میں کوئی بات کہی تو ہنسنے لگی، تو اتنی جلد رونا ہو اور پھر ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں کھولا اس کو، اس وقت نہیں کھولا، بعد میں کھولا، پوچھا کہ اس وقت نہیں بتایا، کہا یہ حضور کا راز ہے نہیں بتاؤں۔ حضور نے اپنے پردہ فرمانے کی خبر دی تو رونے لگی، اور ان سے زیادہ باپ کو چاہنے والی شاید بیٹی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، شاید نہیں بلکہ یقیناً۔ اس کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا انہیں پردہ فرمانے کے، سمجھ گئے۔ بیٹیاں آج بھی لڑکوں سے کہیں زیادہ باپ کو چاہتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں، لڑکے اپنے رنگ میں ہیں، لیکن ان سے زیادہ چاہنے والا، باپ کو چاہنے والا کسی کو دیکھا نہیں، ہنستے دیکھا ہی نہیں، روتی رہتی۔ آپ پہلے حضور نے جدائی کی خبر دی تھی تو روئی میں، اب اس سے بڑا غم ان کے اوپر کیا آ سکتا تھا حضور کی جدائی سے؟ اسی لیے کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالی، میرے اوپر غم اندو کہ وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر دن کے اجالے پر آتے تو اندھیرا ہو جاتا، یہ اللہ والا۔ تو یہ چیز آتی ہے، ہنسنا اور رونا ایک ساتھ۔ اور کہا جب میں ہنسی تھی تو حضور نے کہا بیٹا گھبراؤ نہ ہو، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو ملنے کی بات سن کے پھر ہنسنے لگ گیا، ملنا تو پھر حضور سے۔ تو اقبال کی بات کر رہا تھا، میں آ جاتا ہوں ادھر۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کی ترقی سے جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، ڈپلوما لے رہے ہیں، سمجھ گئے، اس لیے تو خوش میں بھی ہوں، اور کبھی کبھی ہنسنے بھی لگتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ پھر آہو فغا میں بھی چلا جاتا ہوں، رونے اور گڑ گڑانے میں بھی چلا جاتا ہوں، لب خنداں پر مگر آ جاتی یہ بھی فریاد، اس کے بعد فریاد و فغا میں بھی آ جاتا ہوں۔ اب لوگوں کو حیرت ہے کیا تمہارا ہنسنا ہے اور تمہارا کیا فریاد و فغا، اب جواب دے رہا ہے، میں سمجھتا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، میں سمجھتا تھا کہ یہ تعلیم جو ہے کشادگی پیدا کرے گی، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہات بھی ساتھ، مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ بے دینی چلی آئے گی۔ الہات بے دینی کو کہتے ہیں، اسکول و کالج سے بے دینی آ رہی ہے، خوشی چاہے کتنی آپ منا لو، عام ہو رہی ہے نافرمانیاں، بے ادبی، بے دینی ہے، جہاں دینی علم نہ ہو، جہاں دینی ادب نہ ہو، بے دینی تو ہے وہ۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسے بے دینی بھی چلیے، پتہ نہیں کیا یہ پڑھتے ہیں، کمانا کھانا سیکھ لیا تو سمجھے سب کچھ ہو گیا۔ ارے کوئی ایسا بھی زندہ ہے جس کی روزی نہ ہو، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، اور بعض نادان تو روزی کے اس درجے پر ہے کہ دانا زندگی بھر نہیں پہنچ رہا ہے وہاں، انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اربوں میں کھیل رہے ہیں، اس کا کیا ہے؟
جس کو سادی صاحب لکھتے ہیں اپنے بنا دا ہم چنا روزی رسانت، اللہ نادانوں کو بھی کبھی کبھی ایسی روزی دیتا کہ دانا اندر حیراب امانت، کہ ہزاروں دانا جو ہے حیران ششدر رہ جاتی یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر دعوت کرنے والے وہی لوگ ہیں یہاں، دانا تو اپنا جو ہے بینچ بڑھا کر کے اس پر اگر بتی سلگاتا رہتا ہے، فاتحہ پڑھتا رہتا ہے، انہیں کی وجہ سے دین ہے اس میں رونق ہے۔ ان کی دانائی یہ ہے کہ حجے میں ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا میں اپنی بڑائی اور اپنی شیخی ظاہر کرنے کے لیے جانے کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اچانک سست ہو جاتا ہے، وہیں سست ہو جائیں گے۔ مولا علی تو اعلان کرتے تھے کہ لوگوں آؤ تو مجھ سے اپنا دین سیکھو، خذوا عنی دین، آؤ مجھ سے دین اپنا سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھنے سے آئے گا۔ اللہ والے ہمیشہ ہی کہتے رہے یہ اللہ والوں سے ملے گا۔ تو چلو پھر حدیث جبریل پر آ جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہارا دین بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، نہیں تو کیا ضرورت ہے جبریل کو آنے کی، کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ بغیر سیکھے تو نہیں آیا، کہ ماں کے پیٹ سے کوئی دین سیکھ کے نہیں آیا۔ کیا جو سوال کیا انہوں نے، جو ایمان کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا اور احسان کا سوال کیا، یہی ایمان کا جو سوال تھا، جب اسے فنی حیثیت ملتی ہے، سمجھ گئے، علم العقائد یہی ہوتا ہے، بس عقیدہ وہیں سے بنتا ہے۔ اور جو اسلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو جب یہ فن کی شکل اختیار کرتا ہے، فنی قالب میں ڈالا جاتا ہے، تو علم فقہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو احسان کے بارے میں پوچھا تھا، جب یہ فن کی صورت اختیار کرتا ہے، فنی شکل، تو یہ فن تصوف بنتا ہے۔ یہ احسان سے، احسان کے معنی اخلاص کے ہیں، بس۔ تو اگر فقہ ضروری ہے کہ بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے، تو تصوف بھی ضروری ہے کہ بغیر اخلاص کے چارہ کار نہیں۔ ایک آدمی نے جب حضور سے سوال کیا تھا، جب عمل کا سوال کیا تھا، فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ اس نے عمل پوچھا تھا، فرمایا اپنا دین خالص کر لو، تھوڑا عمل بھی تم کو کفایت کرے گا۔ دین خالص کرو، خلوص پیدا کرو، بہت فلوس کے پیچھے مت بھاگو، اس فلوس نے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ زندگی بھر خوش فہمی میں مبتلا رہے، وہ فلوس خود ان کے کام نہیں آیا۔ خلوص پیدا، فرمایا اخلص دینک، اپنا دین خالص کرو، یکفیک العمل القلیل، تمہیں تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ دین خالص یعنی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دو، نمائش کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف بڑائی اور ٹیم مارنے کے لیے نہیں، بہت فخر و مباحات کے لیے نہیں، اللہ واسطے کام کرنا سکے، تھوڑا دین بھی کام۔ تو تصوف بھی ضروری ہے، فقہ بھی ضروری ہے، علم العقائد بھی ضروری ہے۔ اور چونکہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبریل تھے، آئے تھے تمہارا دین سکھانے، معلوم ہوا کہ دین میں تینوں چیزیں ہیں، دین میں تینوں چیزیں ہیں، علم العقائد بھی ہے، علم الاعمال بھی ہے، اور علم الاخلاص بھی ہے۔ دین کل کا نام ہے، جس کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں تذکرہ دین کا ملے گا، لیکن آبادی میں آپ کو دین کی بات جلدی سے کوئی نہیں کرے گا، دین کی بات جلدی سے نہیں کرے گا۔ اپنے مشرب کی بات کرے گا، کرنا چاہیے کرو، اپنے مسلک کی بات کرے گا، کرنا چاہیے کرو۔ دین جو کل ہے اس کا بھی تو تذکرہ کرو، کوئی منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے مشرب کی بات نہ کرو، اپنے مسلک کی بات کرو، بابا کرو، دین کی بھی تو بات کرو۔ مشرب کی گفتگو آپ کریں گے، مسلک کی گفتگو آپ کریں گے، دین کی کون کرے گا؟ پھر جبریل آئیں گے، کیا تماشا ہے بابا، کہا ہے دین سے، دین کل کا نام۔ اسی لیے دین ہمارے پوری زندگی پر محیط ہے، ہم گرے ہوئے ہیں، کل کا نام دین ہے۔ کہا وہ دین سکھانے آئے تھے، ابھی کا جو جبریل سکھا رہے تھے دین، لیکن انڈائریکٹ، لیکن کچھ ڈائریکٹ بھی سکھا رہے تھے۔ یہ تو انڈائریکٹ ہوا، وہ سوال کرتے جاتے تھے، حضور جواب دینے والا دین سکھا رہا نہیں، حضور سکھا رہے ہیں، سوال وہ کرتے ہیں، لیکن موقع دے رہے ہیں سیکھنے کے جبریل ہمیں، انڈائریکٹ ہو گئے۔ ڈائریکٹ بھی کچھ سبق دے رہے تھے دین کا، کچھ ڈائریکٹ بھی سکھا رہے تھے جبریل۔ وہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ تھا بارگاہ مصطفی کا ادب، ڈائریکٹ سکھا رہے تھے۔ یہ ایک نبی کا ادب کیسے کیا جائے تو پہلے حدیث جبریل ہی سے دیکھ لو۔ دو سانو بیٹھ گئے تھے جیسے نماز میں کوئی بیٹھتا، اور ہاتھ سرکار کے سانو آدھار پر رکھا، ادب سکھا رہے تھے بارگاہ مصطفی کا، یہ ڈائریکٹ کر رہے۔ جو اپنے اقوال حدیث کہتے ہیں، کبھی سوچا اس کو کہ نہیں سوچا؟ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا کیا بکتے رہتے ہیں، کیا کیا کرتے رہتے ہیں، بارگاہ مصطفی کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اور جو جبریل سکھا رہے تھے حضور نے کہا یہ دین ہے، معلوم ہوا بارگاہ مصطفی کا ادب سب سے بڑا دین ہے، یہ جبریل سکھا رہے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر کہتے ہیں، کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی؟ کہتے کیا؟ کہتا ہے نجدی کی کیوں تعظیم کی؟ کہاں لکھا ہے تعظیم کرنا، یہ کرنا وہ کرنا؟ اعلیٰ حضرت جواب میں کہتے ہیں یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا؟ وہ کہنا چاہتے تو کہتے تھے یہ ہمارا مسلک ہے، تجھ کو کیا؟ یہ ہمارا مشرب ہے، یہ تو سب بات میں اصطلاحیں چلی ہیں، یہ سب نے دین سیدھے کہا ہمارا سب سے بڑا دین ہے حضور کی تعظیم۔ بس ارے میں کیا بتاؤں، حضرت بہت بڑھ کر کے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ روزہ، نماز، حج، زکات، یہ فرع ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل حضور کی بندگی ہے، غلامی ہے۔ اصل رسول بندگی مستاجور کی ہے۔ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھو کیا کہہ، تقریر بھی سننا ہے آپ کو، جمعہ بھی پڑھنا ہے آپ کو، اور بھاگنا بھی ہے۔ کچھ لوگ بیچارے اسی لیے آنے والوں میں پیچھے آتے ہیں، بھاگنے والوں میں سب سے پہلے نکلتے ہیں۔ یہ مولا علی سے کوئی پوچھے، جب حضور مولا علی کے زانو پہ سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے تو عصر کا وقت تھا، حضور نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ایک طرف سورج کو دیکھتے تھے، ایک طرف چہرے پاک کو دیکھتے تھے۔ مولا علی کی نماز ہو وہ بھی عصر کی نماز، یہ دیکھتے دیکھتے سورج غروب بھی ہو گیا، لیکن حضور کو جگایا نہیں۔ اب سمجھ لینا، نماز قضا ہونے دے لیکن حضور کو جگایا نہیں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، بیداری بھی نہیں، یہ نماز کہاں قربان کی؟ حضور کی بیداری پر نہیں، نیند کے اوپر کیا آرام کرنا، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، بہت اونچی ہے عصر کی نماز۔ اسی پر محدث اعظم ہند کے چوچوئی نے بھی کچھ بات کہی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نماز عصر بھی چاہے ٹل نہ ہو خواب یار میں کچھ خلل، یہ خدا کے شعر کا ہے عمل، یہ علی کی پاک نماز ہے، یہ علی کی پاک نماز ہے۔ اب تم جو علی سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہو گئے ہو تو کیا کریں، یہ علی کی پاک نماز ہے۔ یہیں سے کہا معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاد ہے۔ علم سیکھو دین کا اور ادب سیکھو دین کا۔ دینی علوم کمزور ہو رہے ہیں اور دینی ادب دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے، اور آپ مطمئن ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ڈگری حاصل کر رہا ہے، بس خوش ہو جاؤ، بس اور کچھ نہیں ہے۔ دین آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ چلیے اب تو ہم نے یہ سلمان کو لیا، گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔